آج ہم آپ کو بتائیں گے کرلس عثمان کے سیزن 1 کے ایپیسوڈ 5 میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو لائک کریں۔ شکریہ۔ اس قسط کی شروعات پہ آپ دیکھیں گے کہ صوفیہ کے حکم کے مطابق ہیلن نیوکلس اور اس کے آدمیوں سے ملتی ہے اور نیوکلس سے کہتی ہے، مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب صوفیہ نے اپنے ہاتھ سے تمہاری آنکھ نکالی تھی، اور اگر اب تم اپنی دوسری آنکھ نکلوانا نہیں چاہتے تو دھیان سے میری بات سنو۔ پھر وہ صوفیہ کا منصوبہ اسے بتاتی ہے۔ پھر آپ زندان میں دیکھیں گے جیسے ہی سپاہی عثمان کے پاس کھانا لے کر آتا ہے، عثمان اس کھانے والے کٹورے میں سے وہ ہتھیار نکال لیتا ہے اور اس سے اپنے ہاتھوں پہ لگی زنجیر کھول دیتا ہے۔ پھر ایک محافظ عثمان کے پاس آ کے اس سے کہتا ہے، یہ خنزیر کے گوشت کا شوربہ ہے، تم اس کا لطف اٹھاؤ، یہ شاید تمہیں جنت میں لے جائے۔ یہ سن کر عثمان وہ شوربے والا پیالہ اٹھا کر اس کے منہ پہ دے مارتا ہے۔ پھر محافظ غصے میں زندان میں داخل ہوتا ہے، چونکہ عثمان کے ہاتھ کھل چکے ہوتے ہیں وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ دونوں محافظوں کو وہاں سے مار کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور وہیں اوپر کی طرف دیوار کے ساتھ چپک کر نیوکلیس یہ تمام صورتحال دیکھ لیتا ہے۔ اسی دوران کالانوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے۔ ان دونوں محافظوں میں سے جو محافظ زندہ ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخری وقت یہاں کون آیا تھا۔ اس پہ وہ محافظ اسے بتاتا ہے، جناب یہاں ہیلن آئی تھی۔ یہ سن کر کالانوس اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، فوراً قلعے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو، عثمان یہاں سے زندہ نکل کر نہیں جانا چاہیے۔ پھر وہ غصے سے صوفیہ کے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے سے نکل کر جنگل میں ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہاں عثمان کا ایک سپاہی قانور ایک نقشہ لے کر آتا ہے اور عثمان کو بتاتا ہے، یہ بزنطینیہ قلعے کے خفیہ راستوں کے ڈھانچے ہیں، دیواروں کے درمیان فاصلہ، دیواروں کی اونچائی اور اس پہ تعینات سپاہیوں کی تعداد، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے، مجھے تم پہ فخر ہے قانور، اب ہم انشاءاللہ جنگوں کا ایک نیا باب کھولیں گے اور ان تمام سرزمینوں کا نام انہی لوگوں پر رکھا جائے گا جو انہیں فتح کرے گا، اور انشاءاللہ وہ زمینیں ہمارا وطن اور مظلوموں کو پناہ دینے والی ریاست بنیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے بھائی آئبرس کا انتقام لیں گے۔ اسی دوران نیوکلیس اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں آتا ہے اور عثمان اور اس کے سپاہیوں کو تلاش کرنے لگتا ہے، لیکن عثمان اور اس کے سپاہی پہلے ہی ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور نیوکلیس کے تمام آدمیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر عثمان نیوکلیس کے کندھے پر چاقو مار کے کہتا ہے، تم مجھے بتاؤ کہ آخر تم یہاں کس کے کہنے پر آئے ہو؟ جب نیوکلیس بتانے سے انکار کرتا ہے تو عثمان اس کی آنکھ نکالنے لگتا ہے۔ پھر نیوکلیس کہتا ہے، مجھے یہاں صوفیہ نے بھیجا ہے۔ پھر عثمان اپنے ایک سپاہی بوران سے کہتا ہے، اس کو لے جاؤ اور ہمارے خفیہ ٹھکانے پر چھپا دو، اس کو ہم کچھ وقت چھپا کے رکھیں گے۔ پھر قانور عثمان سے کہتا ہے، جناب صوفیہ آپ کے پیچھے اپنے آدمی کیوں بھیجے گی؟ اس پر عثمان کہتا ہے، دراصل مسئلہ میں نہیں بلکہ وہ راہبہ ہے جس نے مجھے دلدل سے بچایا تھا۔ ان راہباؤں نے صوفیہ کے ساتھ جو بھی کیا ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، اسی لیے اس نے اپنے کتے میرے پیچھے چھوڑ دیے ہیں۔ اگر ہم ان راہباؤں کو تلاش کر لیں تو ہمیں ہمارے سوالوں کے بہت سے جوابات مل جائیں گے۔ اس کے بعد قائع قبیلے میں آپ دیکھیں گے کہ زلجان اپنے گھر والوں اور بامسی کے ساتھ سرداری خیمے میں موجود ہے۔ پھر زلجان کہتا ہے، ہمیں صورتحال بگڑنے سے پہلے عثمان کو تلاش کر کے ایک عدالت قائم کرنا ہوگی، ورنہ عثمان کو گورنر کا قاتل سمجھ کر سلجوکیوں اور بزنطینیوں میں ہلچل مچ جائے گی۔ اسی دوران وہاں پہ ایک سپاہی آتا ہے اور زلجان سے کہتا ہے، حضور عثمان صاحب کے ایک سپاہی نے آ کر ہمیں بتایا ہے کہ وہ قلعے سے بحفاظت باہر نکل گئے ہیں۔ یہ سن کر زلجان اپنے بیٹے بدر سے کہتا ہے، اس کا سپاہی ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، تم اس کا پیچھا کرو اور عثمان تک پہنچو۔ اس کے بعد قلعے کے جادوئی کمرے میں آپ آقا یانیس کو اندریاس اور میگالا کے ساتھ دیکھیں گے، جہاں یانیس اپنے ستاروں سے بات کر کر اندریاس سے کہتا ہے، ہم سمجھے تھے کہ وہ ہمیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے لیکن وہ تو ہمارے بہت قریب آ پہنچے ہیں۔ اس پہ اندریاس کہتا ہے، جناب انہیں خزانے کا کیسے پتہ چلا؟ یہ ہم صرف عثمان سے ہی پتہ لگا سکتے ہیں۔ پھر یانیس عثمان کو اپنے پاس لانے کا حکم دیتا ہے۔ اس پر اندریاس کہتا ہے، حضور صوفیہ نے مقدس امانتوں کا پتہ لگانے کے لیے عثمان کو زندان سے بھگا دیا ہے اور اس کے پیچھے اپنا آدمی نیوکلیس بھیجا ہے۔ پھر یانیس کتابوں کی ترتیب دیکھ کر اندریاس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے منہ پہ خنجر رکھ کے کہتا ہے، اب تم مجھے بتاؤ کہ چوری شدہ خزانہ اور صوفیہ کہاں ہیں؟ اس پر وہ کہتا ہے، حضور صوفیہ کو آپ کے آنے کا علم ہو چکا ہے، وہ کچھ دیر میں یہاں آ جائے گی۔ اسی دوران صوفیہ ہیلن کے ساتھ جادوئی کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ صوفیہ کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کالانوس کہتا ہے، آخر تم کہاں جا رہی ہو صوفیہ؟ تمہارے مقاصد کی تہہ تک پہنچنے کا وقت آ چکا ہے۔ پھر صوفیہ
صوفیہ یانیس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنا خنجر اسے دیتے ہوئے کہتی ہے، آقا یانیس، میں مقدس امانتوں کی حفاظت نہ کر سکی اور اب میں اس کے انجام کی حقدار ہوں۔ اس پر یانیس وہ خنجر دروازے پہ دے مارتا ہے اور کہتا ہے، میں یہاں ترکوں سے اپنی امانت واپس لینے آیا ہوں، نہ کہ تمہیں ختم کرنے۔ مارگیت لیسا میں ایک جاسوس موجود ہے اور ہمیں اس کا پتہ لگانا ہوگا کہ وہ کون ہے۔ اسی دوران کالانوس بھی وہاں آ جاتا ہے اور صوفیہ سے غصے سے پوچھتا ہے، آخر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اور اندریاش، تم تو میرے بہت خاص آدمی تھے، تم آخر ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اور کالانوس غصے میں اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ پھر صوفیہ کہتی ہے، تم پہلے اپنی تلوار پیچھے ہٹاؤ، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ اس پر کالانوس کہتا ہے، تم مجھے اب بتاؤ گی؟ پھر وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، ان سب کو گرفتار کر لو۔ لیکن وہ تمام سپاہی صوفیہ کے ہوتے ہیں اور وہ کالانوس سے کہتے ہیں، تم اپنی تلوار نیچے رکھو ورنہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ راہبہ مریم کی تلاش میں اسی جگہ چلا جاتا ہے جس جگہ کا پتہ دورسون نے اسے دیا تھا۔ وہاں ان لوگوں پر کچھ تیر سے حملے ہوتے ہیں اور اتنے میں سامنے سے 3 لوگ نمودار ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک بزرگ سے عثمان پوچھتا ہے، پیچھے سے آپ ہم پر تیر برسا رہے تھے اور سامنے آنے پر آپ کے پاس تلوار بھی نہیں، آخر آپ ہمارے دشمن ہیں یا دوست؟ اس پر وہ بزرگ کہتے ہیں، بیٹا، ہم ظالموں کے دشمن اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، تمہیں تمہاری تلاش تک لے جانا ہمارا فریضہ ہے۔ اسی دوران راہبہ مریم بھی وہاں آ جاتی ہے اور عثمان اسے دیکھ کے کہتا ہے، اب تم ایک کائے کا بھیس بدل کر میرے سامنے آئے ہو، آخر تم کون ہو اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ سن کر ان میں سے ایک شخص کہتا ہے، عثمان صاحب، آپ بہت بہادر ہیں، آپ اپنے تجسس کی خاطر یہاں تک آ گئے۔ اس پہ عثمان کہتا ہے، بلکہ اپنا انتقام لینے آیا ہوں۔ پھر وہ راہبہ کہتی ہے، اگر آپ اپنے سوالات کے جوابات چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، لیکن آپ میرے ساتھ اکیلے جائیں گے اور آپ کے تمام سپاہی یہاں آگچہ درویش کے ساتھ رکیں گے۔ اس کے بعد عثمان اور مریم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بازار میں آپ دیکھیں گے کہ علیشار کا ملازم نظام الدین ایک دکاندار سے کرایہ وصول کرنے جاتا ہے تو اسی دوران وہاں عثمان اور وہ راہبہ آتے ہیں۔ عثمان کو دیکھ کر نظام الدین بہت حیران ہو جاتا ہے۔ پھر وہ راہبہ عثمان کو ایک دکان کے تہہ خانے میں لے جا کر ایک خفیہ راستے سے ایک کمرے میں لے جاتی ہے جہاں ایک بزرگ موجود ہوتے ہیں۔ پھر عثمان ان سے کہتا ہے، میں یہاں کس سے ملنے آیا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں، ہم غریب حق کے مسافر ہیں، لوگ مجھے شیخ ادابالی کے نام پہ جانتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے، آپ تو میرے بابا کے ساتھی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھنا مجھے نصیب ہوا۔ پھر عثمان جیسے ہی ان کے ہاتھ کو بوسہ دینے لگتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، بھیڑیے کی کھال پہننے والے سردار کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا کرتے۔ اس کے بعد وہ راہبہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر عثمان ان بزرگ سے پوچھتا ہے، آخر یہ لڑکی کون ہے؟ یہ لڑکیوں کی سربراہ میری بیٹی بالا خاتون ہے اور اس کے ساتھ جس لڑکی کو تم نے دیکھا تھا وہ اس کی سہیلی غنچہ ہے اور جس پادری سے تم قلعے میں ملے تھے وہ ہمارا ساتھی دورسون ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی نہیں ہوا کرتی جیسی وہ نظر آتی ہیں، اکثر سفید سیاہ نظر آتا ہے اور جبکہ سیاہ اتنا سفید نظر آنے لگتا ہے کہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس پہ عثمان کہتا ہے، حکمت تو آپ جیسے دانا لوگوں کا کام ہے، میں اپنے بھائی آئبرس کا انتقام لینے اس کے قاتلوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ میرے بابا نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا اور میں آپ کو کیر شہر سے جانتا ہوں، لیکن آپ یہاں کیوں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ وہ بزرگ اسے کہتے ہیں، ہم یہاں عیسوی کی روح پھونکنے اور اپنے خیموں کو آگ سے بچانے کے لیے ایک روشن سرزمین قائم کرنے آئے ہیں، کیا ہمارے اس مقصد میں آپ ہمارے ساتھی بنیں گے؟ اس پہ عثمان کہتا ہے، جی حضور بالکل، لیکن اس سے پہلے میری ایک شرط ہے، میں تمام راز جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے آپ نے قلعے سے کوئی چیز چرائی ہے یا پھر ان کا خزانہ؟ اس پر وہ بزرگ کہتے ہیں، نہ تو ہم نے وہ خزانہ چرایا ہے اور نہ ان سے زبردستی حاصل کیا ہے، بلکہ اللہ کی مدد سے اپنی چیز ان سے واپس لی ہے۔ یہ تمام خزانہ آہیوں کا ہے اور انہی کو واپس جائے گا۔ اس پہ عثمان کہتا ہے، میں آہیوں کو جانتا ہوں اور ان کی منگولوں سے جنگ بھی، لیکن آپ مجھے شروع سے بتائیں کہ آپ کی صاحبزادی اور آپ کا دوست دورسون وہاں قلعے میں کیا کر رہے ہیں؟ قلعے والوں سے آپ کی کیا دشمنی ہے اور آخر انہوں نے یہ خزانہ کیوں چرایا تھا؟ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں، بوسنیا کے ہر ایک کونے کونے میں شیطانی قوتیں حاوی ہیں، ایک طرف وہ لوگوں کے دماغوں پر حکومت کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب اپنے لوگوں کے ذریعے حکمران ہیں جو ان کے سپاہی ہیں۔ وہ ہماری عالمی نظام کی روشنی پر اپنے گندے نظام کو مسلط کر کے اس کو بجھا دینا چاہتے ہیں اور ان کا ایک مقصد ترکوں کو ان سرزمینوں سے نکال کر بزنطینی نظام پھونکنا بھی ہے۔ یہ بات وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آہیوں کو اتنا آرام سے ختم نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے ہمارا خزانہ چرایا تاکہ وہ ہمارے راستے کی دیوار بن سکیں۔
اقتصادی طور پر ہمارا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے یقیناً صوفیہ بھی ان کے مقاصد میں ملی ہوئی ہے، تبھی اس نے گورنر کو ختم کر کے خود کو گورنر کی جگہ پر بٹھا لیا۔ جن لوگوں نے وہ خزانہ چرایا، جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ایک بڑی اور کالی طاقت ہیں۔ اس پہ ادب علی کہتے ہیں بیٹا، سیدھے اور حق کے راستے پر چلنے والوں کی پیچھے والی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہم نہ تو خوف زدہ ہیں اور نہ پریشان، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان بھی، کفار کا لشکر بھی ہم پر حملہ آور ہو جائے تو ہر حقیقت کی حفاظت کرنے والا غار ہرا موجود ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے آپ کی یہ ساری باتیں سن کر میرا سینہ روشن ہو گیا ہے اور مجھے اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے، ایک ایسے اتحاد کی قیادت جسے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے، یا شاید ایک ایسی ریاست۔ یہ سن کر ادب علی کہتے ہیں انشاءاللہ ایک ایسی ریاست وجود میں آئے گی جس میں انصاف کا بول بالا ہو، عالم اسلام کو سکون ملے اور اس کا نام سن کر دشمن پر کپ کپی طاری ہو جائے اور اس کے ذریعے اخلاق وجود میں آئیں۔ تو ناظرین، آج کی قسط کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔